منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بری کر دیا۔ اب یہ اس خبر کا ٹائٹل تھا، میں وربیٹم آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد پورا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا رپورٹنگ کا کہ جیسے شہباز شریف صاحب کے اوپر نمبر 1 برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور اس کے بعد وہ اس میں بری بھی ہو گئے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم یہ سوال کرتے کہ شہباز شریف کے اوپر برطانیہ میں منی لانڈرنگ کا کون سا کیس تھا، کس عدالت میں چل رہا تھا، کب وہ چارج ہوئے، کب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اچانک آل آف سڈن شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے، شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے کی خبریں چلنا شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں کل میڈیا پہ بھی آیا اور میں نے آ کے وہ سارا جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا جس کی بابت یہ ساری بات تھی وہ بات ہوئی۔ میں نے کل رات کو اسی چینل کے پروگرام کے اندر جو رپورٹر ہیں ان سے یہ پوچھا بھی بار بہا کہ وہ جو فیصلہ جو آپ کہتے ہیں کہ عدالت نے لکھ کے دے دیا کہ یہ بری ہو گئے ہیں، بری ہو گئے، وہ فیصلہ ہی آپ شیئر کر دیتے، ٹویٹ کر دیتے۔ بہرکیف وہ فیصلہ نہیں دیا گیا۔ آج میں آپ سب دوستوں سے وہ فیصلہ بھی شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ رات دیر گئے، پھر میں نے نیشنل کرائم ایجنسی سے جب میرا رابطہ ہوا تو ان سے وہ مجھے میجسٹریٹ کورٹ کا آرڈر بھی ملا، اور اب اس کی پوری میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں۔ اب یہ آپ لوگوں سے میں نے پی ٹی وی کے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ شیئر کر لیں، میں بھی اس کو خود فیصلے کو ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں۔ بڑا شارٹ آرڈر ہے، 2 صفحات کا آرڈر ہے۔ یہ جو 2 صفحات کا آرڈر ہے یہ جو میجسٹریٹ کورٹ ہے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ اس کا ہے، اور یہ 10 سپٹمبر کا فیصلہ ہے۔ 10 سپٹمبر کا یہ آرڈر ہے۔ فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے۔ اس آرڈر کے تحت اس کے پہلے صفحے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 2 اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز جو تھے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ نے 17 دسمبر 2019 کو 12 ماہ کے لیے 2 بینک اکاؤنٹس کے اوپر کیے تھے، جو کہ ایک ذوالفقار احمد جو ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر سچ اینڈ سچ، اور بارکلیز کا جو ایک آر بی ایس کا اور ایک بارکلیز کا اکاؤنٹ ہے ان دا نیم آف شہباز شریف، سلمان شہباز شریف۔ میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ذوالفقار احمد ہیں، وہ ان کا جو کارٹر ڈرگ سلسٹر ہیں، ان کے نام پہ کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تھا، اور دوسرا سلمان شہباز شریف کا اکاؤنٹ تھا۔ ان کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر تھے۔ میں یہاں پہ پاز لیتا ہوں اور صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب اس آرڈر کے تحت سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایسٹ فریزنگ آرڈر بائی کنسنٹ، کہ یہ آرڈر دونوں پارٹیز کی رضامندی سے جاری ہوا ہے، اور اٹ از آرڈر دیٹ نمبر 1 بڑا سمپل سا ہے، 2 لائنرز کا آرڈر ہے، دی اے ایف اوز آر ہیئر بائی سیٹ اسائڈ، یعنی کہ اے ایف اوز کو ختم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ، دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے۔ کاسٹ کے آرڈر تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ غلط یا ناانصافی کریں۔ تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر۔ اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے، شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے، شہباز شریف سو مچ سو لندن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں۔ میری تمام صحافی دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ آرڈر دیکھ لیجئے، اس کو خود پڑھ لیجئے، اور مجھے اس میں سے اگر کوئی مدد فرما دیں کہ کہیں کے اندر بھی شہباز کا نام لکھا ہو تو کوئی بات ہے۔ اب میں مختصراً اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا کیا۔ یہ 2019 دسمبر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر 2 ٹرانزیکشنز، 2 اکاؤنٹس کے اندر انہیں سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوئی برطانیہ کے ہی ان 2 بینکوں سے جن کے اندر ان کے اکاؤنٹ تھے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا۔ اس کے بعد ان کی فریزنگ کو انہوں نے عدالت سے جا کے کنفرم کرانا ہوتا ہے انڈر اے لا جس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2004۔ ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے، ایک سول پاور ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کہ جس ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی شک گزرے
کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہوا ہو یا کسی یہ جرم کی پاداش میں یہاں پیسے آئے ہوں جس میں ایک منی لانڈرنگ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے 12 ماہ کے لیے، اور فردر اس کو 12 ماہ یعنی کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اس انویسٹیگیشن کے لیے لی جا سکتی ہے۔ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ صرف اور صرف اس اکاؤنٹ اور اس ٹرانزیکشن کے بابت ہوتی ہے، اور یہ ایک سول نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا، یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے۔ جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ انڈیویجولز ہیں، انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے، ان کے متعلق یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں۔ اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا، اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد۔ جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی، اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہیں، اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں۔ اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز، اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز ری یور کوئریز، یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز، اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا، اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی، وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations۔ یہ یو کے کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا۔ اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلیمان شہباز کا، سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے۔ سلمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے۔ اچھا، جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے اے ایف او کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں، کہ وہ قانونی ہیں۔ ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے، یہ این سی اے کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی۔ اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے اے ایف او کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں، کہ وہ قانونی ہیں۔ ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے، یہ این سی اے کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی۔ لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی۔ مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر، ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر، لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے۔ بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے ٹی ٹی کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی ٹی ٹیز آئی، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں۔ یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے۔ لیکن آج جب کل لندن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے،
بقول خود ان کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرس ہیں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے، شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے۔ میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے مشورے ان کو، اور ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے؟ شہباز شریف اور ان کے بچے، منی لانڈرنگ کا کیس جو مقدمہ ہوتا ہے وہ عدالت میں داخل کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے، جس میں 12 سے زائد گواہ گزر چکے ہیں، اور وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب اس کی تاریخیں بھگت رہے ہیں، وہاں گواہ پیش ہو رہے ہیں، اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، اور چونکہ سلمان مفرور ہیں، وہ دوسرا مقدمہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جس کے اندر وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں اس اکاؤنٹ کی سمپل ڈیٹیل یہ ہے کہ ان کے جو شوگر ملز کے ملازمین، چھوٹے ملازمین 20,000 15,000 کی تنخواہ والے، ان کے نام کے اوپر بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی۔ وہ جو کیس ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ اب ان تمام کیسز کے اندر میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب سرخرو ہو گئے اس کے اندر؟ مقدمے پاکستان میں چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، 2 مقدمات ہیں اس وقت شہباز شریف فیملی کے اوپر۔ ایک میں چلان داخل ہو چکا ہے، گواہ گزر رہے ہیں، ریفرنس داخل ہو چکا ہے، وہ نیب کی عدالت کے سامنے چل رہا ہے۔ دوسرا بھی انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے، وہ ایف آئی اے کے پاس چل رہا ہے۔ لنڈن میں جہاں کوئی کیس ہی نہیں تھا، اے ایف او بھی شہباز شریف کے خلاف نہیں تھا، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے خلاف تھا، لیکن وہ اے ایف او لفٹ ہوتا ہے تو شہباز شریف سرخرو ہو گئے۔ میں حیران ہوں اس لاجک کے اوپر جو مجھے آج تک سمجھنے میں نہیں آئی۔ تو میرا مقصد آپ کو یہی کلیریفائی کرنا تھا۔ میں یہ جو آرڈرز ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں، آپ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، یہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دے دیں گے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو جی ضرور کرنا ہے صاحب۔ ناظرین مشہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا۔ سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس فریز کرنے سے متعلق یہ آرڈر تھا، جس کی بابت میڈیا کے اندر بات کی جا رہی ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی UK نے 2 مشکوک ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر سلمان شہباز کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر کہ شہباز شریف کا ان کیسز سے کوئی تعلق ہے۔ شہباز شریف کا اس کیسز سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف ان کے بیٹے سلمان شہباز کی 2 ٹرانزیکشنز کی بنیاد کے اوپر ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا۔ سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس فریز کرنے سے متعلق یہ آرڈر تھا، جس کے اندر 2 مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھی، جن کی بنیاد پر نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو منجمد کیا۔ جنگ دا نیوز اور جیو کے لیے دی۔ میری مرتضی شاہ صاحب سے بڑی دوستی بھی ہے، بڑا میرا ان سے اس ملازمت میں آنے سے پہلے بھی، وزارت میں آنے سے پہلے بھی میری ان سے پرانی یاد اللہ ہے۔ میں حیران ہوں، ویسے تو ہر خبر کے لیے وہ تصدیق کے لیے مجھ سے کامنٹ بھی لیتے ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خبر کرنے سے پہلے نہ مجھ سے کوئی کامنٹ لیا گیا، نہ مجھ سے پوچھا گیا، کیونکہ اگر آپ ایک سٹوری کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو آپ الیج کر رہے ہیں آپ اس کا کامنٹ تو لیتے ہیں۔ کوئی اس قسم کا کامنٹ نہیں لیا گیا، اور میں نے خود سٹوری دیکھی۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے کیا گیا اور کیوں کیا گیا، اس کی بڑی واضح وجہ ہے۔ دیکھیے، ایک جعلی قسم کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقائق کو موڑ توڑ کے، اور یہ بھی ایشو دیکھیں، یہ نیریٹو نہیں بن سکتا۔ دیکھیں اگر نون لیگ خود پریس کانفرنس کرتی، بڑی بات تھی، ٹھیک ہے جی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنا نیریٹو بناتے ہیں، لیکن جب کچھ لوگ مل کے ان کے ساتھ ان کا نیریٹو بنانے میں معاونت کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں فواد چودھری صاحب کا جو فیک نیوز کے اوپر ان کا سٹانس ہے وہ اور مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی میڈیا ہاؤس ہے اور اس کے پاس 3 میڈیمز ہیں، اور وہ جس طرح سے چاہتا ہے نیریٹو کو شفٹ کرتا ہے۔ یہ واضح مثال ہے ابھی اس کی۔ جہاں تک قانونی کارروائی کی بات ہے تو میں ابھی کووڈ میں ہوں، اور میں نے رابطہ کیا ہے کچھ وکلاء کے ساتھ کہ اس کے اوپر دیکھا جائے کہ اس کے اوپر کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ برطانیہ میں بھی ہو سکتی ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، تو ضرور ہم وہ بھی ہمارے اس وقت زیر غور ہے کہ کیا اس کے اوپر کیا جائے۔ دیکھیے، ہم کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن
آپ حقائق کو جیسے وہ ہیں ان کو ویسے رپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے کسی بھی صحافی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ کوئی قانون روک سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ روک سکتا ہے. لیکن صحافیوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کریں. حقائق جیسے ہیں ویسے پیش کریں، چاہے وہ کسی کے حق میں جائیں یا کسی کے خلاف جائیں. حقائق جیسے ہوں ان کو ویسے ہی رپورٹ کرنا میڈیا کی ذمہ داری ہے. تمام صحافیوں کو اپنی ذمہ داریوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے اور حقائق کو کسی بھی طرح سے مسخ نہیں کرنا چاہیے. کہنا تھا مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا، جو کہ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جس فیصلے کی بابت میڈیا کے اندر بات کی جا رہی ہے وہ فیصلہ دو اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا. یہ دونوں اکاؤنٹ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں اور ان اکاؤنٹس کے ایسٹ فریز کرنے سے متعلق یہ شارٹ آرڈر ہے جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ یو کے کی جانب سے کیا گیا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے 2 مشکوک ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر سلمان شہباز کے ان 2 اکاؤنٹس کو منجمد کیا تھا. آپ کو بتائیں کہ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اس دوران انہوں نے کہا کہ حقائق جیسے ہوں ان کو ویسے ہی رپورٹ کرنا میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے. تمام جو صحافی برادری ہے ان سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی خبر ہو اس کو پہلے تصدیق کرنے کے بعد ہی آگے فارورڈ کرنا چاہیے. اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیے حکومت نے جو کرپشن کا یا ان کی منی لانڈرنگ کا نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ این سی اے کی ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کے اوپر بیس نہیں کیا تھا. حکومت کے پاس یہ انفارمیشن دسمبر 2019 سے ہے. آج تک آپ نے کسی حکومتی نمائندے سے یہ سنا کہ برطانیہ میں شہباز شریف یا سلمان شہباز کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ کبھی ایک دفعہ بھی. ہم کو دیکھیں جو اس وقت ہماری کوآپریشن تھی برطانیہ کے ساتھ اس کی سب سے کلیدی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی جو ان کے انٹرنل انویسٹیگیشنز ہیں، جو ان کی انویسٹیگیشنز ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. ہم نے اس کا بڑا پاس رکھا. جو بیانیہ ان کی کرپشن کا ہے، منی لانڈرنگ کا ہے، اس کے مقدمات تو میرے بھائی پاکستان میں داخل ہوئے ہیں. وہ مقدمات میں نے جیسے عرض کیا ہے پاکستان کی کورٹس کے اندر چل رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیانیہ کیسے ختم ہو گیا؟ کیا کوئی بریت ہوگی؟ ایک اخباری رپورٹ کا ایک نمائندہ جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ بریت ہوگی ہے، تو کیا بریت ہوگی ہے؟ ٹیکنیکل ڈیٹیلز بڑی امپورٹنٹ ہیں سر. آپ صحافی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو سمجھیں اور پھر خبر کو نشر کریں. میں نے آپ سے آرڈر شیئر کر لیا ہے، آپ آرڈر کے اوپر دیکھ لیجئے. کورٹ میں کیا کہیں ایکویٹل کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ بریت کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوا، کسی کے ایسٹس فریز ہوئے اور اس کے بعد ان ایسٹس کو ریلیز کر دیا. یہ سٹوری ہے. اس کے علاوہ تو کوئی سٹوری نہیں ہے. اس سٹوری میں سے کچھ مزید سٹوری ڈھونڈنا. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے، جہاں تک بیانیوں کی بات ہے تو پاکستان مسلم لیگ تو آج تک سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتی. وہ آج تک اپنی کنوکشن، اپنے جو لیڈر کی کنوکشن کو نہیں مانتی اور وہ اس بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ذمہ داری تو ہر ذی شعور ذی عقل پاکستانی شہری کے اوپر جو صاحب علم ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ تمام فیصلوں کو ان کی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر دیکھ لے کہ اس کے اوپر کیا بات ہے. اب اس کے ارد گرد جو بھی آپ بیانیہ بنانا چاہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور جو اصل میں فیصلے ہیں وہ ہی ایکچولی حقائق تو وہ پیش کرتے ہیں. مشیر داخل و احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس اب ملاحظہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان برطانیہ کے اندرونی مقدمات پر بات نہیں کرتی. کیا کسی نمائندے کی بریت کی رپورٹ نشر کر دینے سے واقعی بریت ہو جاتی ہے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا اور ان کا کہنا تھا کہ سلیمان شہباز کا جو کیس ہے یہ محض ایسٹ فریز اینڈ ریلیز کا معاملہ تھا جسے دوسرا رنگ دیا گیا ہے. ہر ذی شعور شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی کیس سامنے آئے تو وہ اس کی تفتیش کرے اور حقائق پر مبنی جو فیصلہ ہے اس پر ہی وہ اپنے کان دھرے اور فیک نیوز کو کوئی توجہ نہ دی جائے. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سلمان شہباز کے 2 مشتبہ اکاؤنٹس تھے جس کو فریز کر دیا گیا تھا. ثبوت نہیں ملا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کہیں آپ کو جو بھی آرڈر آپ سے یہ شیئر کیا جا رہا ہے اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا. وہ میں نے بھی آرڈر آپ کو لاسٹ پڑھ کے سنا دیا ہے کہ این سی اے نے فریز کیے اور این سی اے ہی نے وہ اکاؤنٹ جو فریزنگ آرڈرز تھے ان کو ختم کرنے کی درخواست کی اور عدالت نے ختم کر دی. عدالت کے سامنے نہ کوئی ثبوت پیش ہوا کہ فریز کیے جائیں یا نہ فریز کیے جائیں، یا ان کو سزا دی جائے یا نہ سزا دی جائے. دوسری چیز جو ہے آپ نے لیٹر کی بابت پوچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے بیکاز ہمارا ایک لیٹر جو دسمبر 11 2019 کا ہے اس کو لے کے پاکستان مسلم لیگ آج وہ عطا طارق صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کیس جو مقدمات تھے یہ حکومت پاکستان نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے شروع کروائے ہیں. اب یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے.
وہ جو لیٹر ہے وہ لیٹر میں نے آپ سے بھی عرض کیا ہے کہ وہ لیٹر تھا ان نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان سے کچھ سوالات کیے تھے اور ہم نے اس لیٹر کے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو دا رسپانس فرام گورنمنٹ آف پاکستان. اب جو انہوں نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور وہ سوالات ہم سے کیا پوچھے تھے اس لیٹر کے اندر کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی سوالات تھے, صرف شریف فیملی کے نہیں تھے, کچھ اور کیسز بھی چل رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ہم سے سوالات کیے تھے کہ ان کے متعلقہ اگر پاکستان میں کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو ہم سے وہ انفارمیشن شیئر کریں. تو اس ایک لیٹر کے اندر ہم نے ان سے ایک تقریباً کوئی 3 کیسز جو تھے یا 3-4 مختلف کیسز ہیں ان کی تفصیل ان سے شیئر کی کہ ان کی بیسس کے اوپر یہ تمام مقدمات ان لوگوں کے چل رہے ہیں اور اس مقدمات کی تفصیل اس سے شیئر کی تھی. تو یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی لیٹر میں یہ کہا کہ آپ یہ مقدمہ شروع کریں. یہ این سی اے نے ان کا اپنا ایک میکینزم رپورٹ سسٹم ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ جو ہے 2004 کا اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے اندر جو ایسٹ فریزنگ آرڈرز ہیں وہ کس بیسس کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کا میکینزم کیا ہے کہ کس طرح سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوتی ہے بینکنگ کی اور پھر اس کے بیس کے اوپر یہ ایسٹ فریز کیے جاتے ہیں, انویسٹیگیٹ ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ فردر اس کو لے کے جانے کے لیے.